2 سال سے مائنس عمران خان نہیں ہو رہا، مائنس پی ٹی آئی نہیں ہو رہی، تو اب سوال اب مائنس جو ہے وہ منصور علی شاہ بھی ہمیں چاہیے. تو یہ جو خواہشیں ہیں مائنس کی، اس کی وجہ سے پاکستان کی ایک طرف معیشت پھنس گئی ہے، ایک طرف گورننس پھنس گئی ہے، ایک طرف پالیٹکس پھنس گئی ہے. اب آپ مجھے بتائیے کہ اتنے زیادہ مائنس کی خواہش کب کم ہوگی اور ہم پلس کی طرف کب جائیں گے؟ جھگڑا تو یہ اگر اتنی مائنس کی بات کروں جی مفتاح صاحب دیکھیں، سچی بات یہ ہے کہ جب اس قسم کا جمود ہونا تو ایونچولی لوگوں سے بات کرنا، یعنی کہ الیکشنز کی طرف جانا یا لوگوں کی رائے لینا ضروری ہو گیا ہے. یہ پچھلا الیکشن نے جو آپ کو حکومت دی ہے وہ اللیجیٹمیٹ نہ صرف ہے بلکہ حکومت کو بھی پتہ ہے لیکن عوام کو بھی پتہ ہے. اس لیے ان کا مینڈیٹ نہیں ہے، اس لیے ہر کوئی آدمی جو ہے نا وہ دکاندار بھی کھڑا ہو جاتا ہے ان کے سامنے اور یوٹیلیٹی اسٹور والے دکاندار تو ہر ایک کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے. جو مینڈیٹس والی بھی تھی، چاہے وہ عمران خان کی گورنمنٹ ہو، چاہے پیپلز پارٹی کی ہو، چاحے وہ جنرل مشرف کا مارشل لا ہو، مشرف صاحب کو تو اتنی ضرورت بھی نہیں، لیکن یوٹیلیٹی اسٹور والے بھی ان کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اس کا ایک حل یہ ہے کہ آپ سب بیٹھیں، آپس میں کوئی رولز آف دا گیم سیٹ کریں اور پھر دوسرے الیکشنز میں جائیں. اور یہ جو میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ اس میں سب سے زیادہ جو نقصان ہوا ہے نا، اگر میں کہہ سکوں یہ تو شاید مسلم لیگ کا ہوا ہے کہ اس کی سیاست کی تو آج ساخت جو ہے وہ ایک دم مٹی میں ملی ہوئی ہے. مطلب آپ یہ دیکھیں کہ مطلب آپ روڈ پہ چل کے جائیں، آپ کو کتنے مسلم لیگ کے سپورٹرز مل رہے ہیں، کتنے لوگ مل رہے ہیں جو کہیں گے کہ ہاں یار یہ حکومت نے صحیح کام کیا ہے، بجلی کے ریفارمز کیے ہیں، اس حکومت کے بجلی کے بل سے ہم سیٹسفائیڈ ہیں. کتنے لوگ آپ کو ملیں گے جو کہیں گے مجھے ایک بات بتائیں نا فواد، آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اپوزیشن کی آلٹرنیٹ پلان بھی دے. آپ لوگوں کی پارٹی جو ہے پی ٹی آئی، میں تو آپ کو پی ٹی آئی میں گنتا ہوں، آپ لوگوں کی پارٹی کو سوائے اس کے کہ ہمارا یہ ذاتی مسئلہ ہے، ہمیں یہ چھوڑیں، ہمیں نہ چھوڑیں، یہ کریں وہ کریں، ان چیزوں پہ آپ لوگ نہیں کرتے. اور آپ لوگ بھی اس پہ پالیٹکس کر رہی ہیں، دکانداروں اور اس چیزوں کے اوپر بھی آپ لوگوں نے ان کے ساتھ اپنی ہمدردیاں دکھائی ہیں. بات یہ ہے، آپ جو خواہش کا اظہار کر رہے ہیں نا، یہ اس وقت خواہش کا اظہار ہوتا ہے جب ملک نارمل ہو. اگر آپ میری جان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، مجھے آپ پھانسی لگانا چاہ رہے ہیں، آپ جو ہے وہ روزانہ ہمیں اٹھا کے جو ہے وہ بربریت اور فسطائیت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اور اس میں آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم یہ ساری چیزیں بھول جائیں اور ہم جو ہے وہ معیشت کے اوپر جو ہے وہ، لیکن ہم آپ کو 7 بجے صبح جیل کا دروازہ کھول کے آپ سے ملاقات بھی کروا رہے ہیں لوگوں کی. بس وہ دروازہ ذرا کھلا رہنے دینا، اس دروازے کو اور کھولیں، اس دروازے میں 2 بندوں کے آنے جانے کی جگہ بنائیں ایک آدمی کے بجائے، اور اس کو جو ہے وہ بڑا کرنے کی ضرورت ہے. اور جیسا مفتاح نے یہ بات بالکل صحیح کہی ہے. دیکھیں پاکستان میں جو اس وقت حالات ہیں نا، جو مجھے جو کس سے بات کرے گی آپ کی پارٹی؟ ایک طرف آپ کہتے ہیں ہم نے بات کرنی ہے، دوسری طرف قیادت کے اوپر وہ ڈائریکٹ الزام لگا دیتے ہیں کہ جی آرمی چیف، ڈی جی آئی یہ مجھے مروانا چاہتے ہیں، میری اہلیہ کو مروانا چاہتے ہیں. اب یہ چیزیں تو 2 ایکسٹریمز ہیں نا، آپ لوگوں کی تو سمجھ نہیں آتی. نہیں، یہ بات صحیح ہے آپ کی، یہ اس میں تلخیاں ہیں، بٹ تلخیاں نیچے آ جاتی ہیں نا. ایک دن آپ نے کیا، تلخی نیچے آ گئی. ایک دن عمران خان نے کہا سپہ سالار جو ہے وہ نیوٹرل ہو جائیں، چیزیں بہتر ہوگی. یہ تلخیاں عارضی ہوتی ہیں اور یہ ہونی بھی عارضی چاہیے، یہ نیچے آنی چاہیے. ملک رہے گا، ملک کا مفاد سب سے اوپر ہوتا ہے نا، پھر اس کے بعد اپنی پرسنل. اچھا، ایک بڑی بحث چل رہی ہے یہاں پاف سرکل میں، یار جلسے میں کیا توپ چلا لیں گے آپ لوگ؟ اگر جلسہ ہوتا ہے 8 سپٹمبر کو، پہلے بھی جو ہو رہے تھے، اگر آپ بہت بڑا جلسہ بھی کر لیتے ہیں پھر کیا ہوگا؟ اور اگر آپ کو 4-5 جلسے کرنے دیے جائیں، میرا سوال یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یار ہوا نکل جائے گی. جب بے نظیر صاحبہ بھی آئیں اور ان کو کہا جی کھل کے جلسے کریں، تو آپ کو نظر آتا تھا کہ 5-6 جلسوں کے بعد بڑا مشکل ہوتا ہے مینٹین کرنا. نہیں، لیکن اس حکومت کا پرابلم ہے نا، اس حکومت کا پرابلم یہ ہے کہ یہ کھڑی ہے کوریجن کے اوپر، یہ کھڑی ہے صرف سوٹی کے اوپر، بندوق کے اوپر. جب تھوڑا سا پریشر کم ہوتا ہے تو ان کو لگتا ہے کہ یہ تو لوگ ہمارے گلے پہ پڑنے لگے ہیں. اس لیے ان کا پرابلم یہ ہے کہ یہ تھوڑا سا بھی پالیٹکس کو کھلنے نہیں دیتے، یہ پالیٹکس کو مکمل بند کر کے رکھنا چاہتے ہیں. جو محمد خان جنیجو کی اگر آپ نے بات کی تو ان کی وہ گولڈن لائن ہے کہ ملک میں مارشل لا اور جمہوریت اکٹھے نہیں چل سکتی. پاکستان کا ڈائلما اس وقت یہ ہے، لگا مارشل لا ہوا ہے، چلانا ہم جمہوریت چاہ رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے نہ پاکستان میں کوئی وفاقی حکومت کی کوئی حیثیت ہے، نہ کوئی بیوروکریسی کی کوئی حیثیت ہے، نہ گورننس کی کوئی حیثیت ہے، اور ہم ایک سٹک ہیں کہ آخر ہم نے کرنا کیا ہے. جس کی وجہ سے اب پرابلم کیا ہو رہی ہے، جو اگر گزشتہ 2 سال میں ٹیررزم مکمل پاور کے قوت کے ساتھ اگر آپ سے بات کرنی ہو، پھر بریک لینی، بریک کے بعد آگے میں فنانس کے بھی 1-2 اور کویسچنز مرفا صاحب سے پوچھتے ہیں. اگر آپ لوگوں سے بات کرنی ہو تو کس سے بات کرے؟ آپ کے دیکھا جائے اگر کوئی 2-3 ہیوی ویٹس تھے، ان میں سے 2-3 انڈر گراؤنڈ ہیں،
ایک عمر یوں بچتے کو ریلیز کریں. جب بات ہوگی نا تو بیک ڈور بات ہو جائے گی اور خالی عمران خان سے بات ہوگی. جب بات ہوگی تو صحیح ہے, اور وہ بات پتہ بھی نہیں چلے گا ہم لوگوں کو, پیچھے سے بات ہو جائے گی. جب بات کرنی ہوگی تو بڑے طریقے ہیں. مفتاح کہنے کا مطلب یہ ہے, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بٹ اگر آپ نے کرنا بھی ہے تو مجھے اب تک سمجھ نہیں آئی کہ شاہ محمود قریشی کیوں جیل میں ہے. ایک تو خیر وہ اپنی تھوڑی بہت جو ہے وہ لیگل اسٹریٹجی بھی مجھے نہیں سمجھ آ رہی ان کی, لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ کیوں جیل میں ہے, اٹس بیونڈ مائی کمپریہنشن. آپ کی پارٹی کی ساری قیادت وکیلوں پہ بیٹھی ہوئی ہے, مقدمے آپ عجیب و غریب آپ کی, ہمیں تو چلیں پولیٹیکل اسٹریٹجی چھوڑیں, ہمیں تو آپ کی لیگل اسٹریٹجی سمجھ نہیں آتی. تو کیا آپ کی پارٹی کا بھی مسئلہ اس وقت ایک کیا کرائسس آف کیپیسٹی ہے؟ کرائسس آف کیپیسٹی تو ہے, کرائسس آف کیپیسٹی تو ہے, لیکن اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ نے کارڈر تو ختم کر دیا نا سارا. جب کارڈر ختم ہو گیا سارا تو پھر صرف عمران خان ہی رہ گئے ہیں, اور پیچھے شاہ صاحب وہ بھی جیل میں ہیں, بندہ پیچھے کوئی نہیں ہے. اور سوری میں اگر انٹرپٹ کروں, جو آپ جو جلسوں کی بات کر رہے تھے, دیکھیں, اور میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بنگلہ دیش والا کوئی موب لے کے آنا چاہیے پی ٹی آئی کو, یہ فواد کی بات ایک دم درست ہے, لیکن دیکھیں یہ آپ ٹویٹر پہ ٹرینڈ بنا کر جو ہے نا وہ ملک میں تبدیلی نہیں لا سکتے. آپ کو روڈ پہ لوگ نکالنے ہوں گے. یہ میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں. اگر پی ٹی آئی کو, حکومت کو یہ کرنا ہوگا کہ آپ کے خیال میں مفتاح ان کی کیپیسٹی ہے سڑک پہ لوگ لانے کی؟ نہیں, اب اس وقت نظر نہیں آ رہی. اگر ہوتی تو روڈ پہ لوگ لگانے کا نا, دیکھو سب سے کیپیسٹی کا ایشو نہیں ہے. مفتاح صرف آپ کی اجازت سے صرف 30 سیکنڈ. پرابلم کیا ہے کہ کیپیسٹی تو سب سے بڑی پی ٹی آئی کے پاس ہی ہے. پرابلم یہ ٹائمنگ کا پرابلم ہے. ٹائمنگ جو میں نے آپ سے پہلے بات کی, 9 فروری کو ٹائمنگ تھی, آپ نے ضائع کر دی. لیاقت چٹھا کی سٹیٹمنٹ کے وقت ٹائمنگ تھی, آپ ضائع کر دی. اب ایکچولی جو پی ٹی آئی نہیں کر پا رہی وہ اپوزیشن الائنس نہیں بنا پا رہی. آج اپوزیشن آپ دیکھیں نا, مولانا فضل الرحمان, شاہد خاقان عباسی, حافظ نعیم صاحب, جی ڈی اے, پی ٹی آئی, یہ 5 پریس کانفرنس کریں اور کہیں کہ جی ہم یہ آ رہے ہیں ڈی چوک پہ فلانے دن, ہمیں روکیں. اس دن حکومت کی ٹانگیں کانپیں گی, بقول بلاول صاحب کے کانپیں ٹانگ جائیں گی. دیکھیں اکیلے فواد, دیکھیں پاپولیرٹی تو پی ٹی آئی میں ہے, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. مالک مطلب اوبویسلی اٹس دی لارجسٹ سنگل پارٹی بائی فار, اس میں کوئی بحث نہیں ہے, ٹھیک ہے. لیکن پہلی مرتبہ یہ لوگ نہیں لا پا رہا ہے اس وقت, یہ کیپیسٹی نہیں ہے, اور اسی لیے ان کو جمعیت علماء اسلام کی ضرورت ہے, کیونکہ مولانا اپنے جو ہے نا 15-20 ہزار لوگ لے آئے گا. ایک مرتبہ اگر مولانا یہ شروع کر دیتا ہے تو پھر پی ٹی آئی. لیکن مجھے بریک لینا, بریک کے بعد اسی پہ آگے بات کرتا ہوں کہ مولانا کا یہ اناؤنسمنٹ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے, جب بڑے کرٹیکل ٹائم پہ انہوں نے کہا کہ میں اب پی ٹی آئی کے ساتھ یا الائنس کے ساتھ تحریک نہیں چلاؤں گا, میں چلاؤں گا تو میں اپنے خود چلاؤں گا. تو انہوں نے ہوا تو نکال دی, جو آپ نے بھی کہا کہ ایک مین ان کو فورس چاہیے تھی جے یو آئی کے لوگوں کی, مدرسے دوسرے وہ لوگ تو اکٹھے کر لیتے ہیں. وہ کیوں اس وقت ہٹے مولانا صاحب پیچھے, اور کیا وہ کوئی کوئٹ پرو کو ہے؟ بیکاز میں تو یہ دیکھتا ہوں مولانا صاحب ہٹتے ہیں, پھر ان کے ایک پارٹی کا ہی مین امپورٹنٹ آدمی نور عالم صاحب, وہ کافی زیادہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس بھی موو کر دیتے ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے فوراً بعد زرداری صاحب بھی جا کے ملتے ہیں مولانا صاحب کو, اور ہمیں ایک فضا میں ایک تبدیلی نظر آتی ہے. سو کیا مولانا صاحب کا ہٹنا کوئی اتنی سمپل چیز تھی کہ وہاں پہ بھی گیم ہو رہی, کیونکہ آگے جو پلان کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس ہیں اس میں بڑا کرٹیکل رول آ جاتا ہے مولانا صاحب کے ممبران کا اور اے این پی کا. اس پہ بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد. اسٹینڈ اسٹل تو